بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم لوگ رمضان کے بعد دوبارہ جو ہے اللہ کا شکر ہے اپنا درس قرآن جو ہے وہ ریوائیو کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا آیت نمبر 176 تک۔ 176 تک جو بات ہوئی تھی پچھلی بار جو ہم نے بات کی تھی اس میں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دشمن قرار دیا ہے اور شیطان کا کام ہے کہ ہمیں برائیوں کی طرف دعوت دینا، اور جو سب سے بڑی برائی اللہ تعالیٰ نے بیان کی جو یعنی کہ جسے ہم ایک لفظ میں کہیں وہ ہے بے حیائی، اور جو بے حیائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو مرضی کرو، اور جب ہم انسان اس طرف لگ جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی جو تمہارے دل میں آتا ہے بات کرو، کیونکہ جب انسان کے اندر حرام جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر سے حرام ہی نکلتا ہے۔ اور پھر جب ایسے لوگوں کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہمارے ماں باپ بھی یہی کرتے تھے اس لیے ہم بھی یہی کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد اب اگلی بات جو شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف موڑ لو، ولکن البر، لیکن نیکی یہ بھی ہے من آمن باللہ، کہ جو ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر۔ ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے جیسے جیسے آیت چلے گی ہم بات کرتے جائیں گے۔ اب سب سے پہلے ہمارے لیے یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا کہ نیکی یہی نہیں ہے۔ اس آیت کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے، بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم لوگ نیکی کسے سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم لوگوں سے کبھی یہ پوچھیں، کبھی آپ کا اتفاق ہونا تو آپ لوگوں سے پوچھیں کہ نیکی کیا ہوتی ہے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگوں کے پاس نیکی کے اپنے کتنے تصورات ہیں۔ کوئی کہے گا عبادتیں کرنا نیکی ہے، جو عبادت نہیں کرتے ہوں گے وہ کہیں گے کہ جو آپ اچھے کام کرتے ہیں وہ نیکی ہے۔ اچھے کاموں میں پھر آگے ڈویژن ہو جائے گی کہ سچ بولنا نیکی ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح یہ تو ہوگی عام آدمی کی بات۔ اب اگر ہم ان کی بات کریں کہ جو غلط کاموں میں انوالو ہیں، مثلا جو دھوکہ دیتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اب آپ ان سے پوچھیں نیکی کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یہ سارے کام تو کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، لیکن ہم غریبوں کی مدد بھی کر دیتے ہیں، یتیموں کی مدد بھی کر دیتے ہیں، بیواؤں کو راشن بھی ڈال دیتے ہیں، اس قسم کا کام بھی کر لیتے ہیں۔ اس سے آگے ایک اور ہم آ جاتے ہیں کہ وہ خواتین یا وہ لوگ جو بالکل ایسے غلط کاموں میں مبتلا ہے، جسم فروشی کے کاموں میں مبتلا ہے کہ جن کو بڑی گھن کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، یعنی گھن والی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن ان کے پاس بھی ایک نیکی کا تصور موجود ہے۔ وہ لوگ بھی مسجدیں تعمیر کروا دیں گے، خیراتیں کروا دیں گے، اور اس قسم کے بہت سارے کام کر دیں گے۔ اچھا، یہاں تک ظاہری بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن ایک بڑا معاملہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کا جو ایک دیندار طبقہ ہے اس میں بھی دین کا تصور جو ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا۔ اس میں دین کا تصور کیا ہو گیا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ اہل حدیث ہوں، تم جو ہو نا وہ بریلوی ہو، یا تم جو ہو نا وہ دیوبندی ہو اور تم اس کے ہو۔ تو وہاں پر یہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے کہ نماز جو ہے وہ کیسے پڑھنی ہے، میرا نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے یا تمہارا طریقہ صحیح ہے، تراویح 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے۔ اس قسم کے سارے معاملات پر جو ہے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں بیک آف دا مائنڈ جو نیکی ہے، جس چیز کو نیکی سمجھا جاتا ہے، اس کا تصور بڑا ہی محدود ہو جاتا ہے، یا اگر ہم لوگ انگلش میں اس کو لیں ایک پرورٹڈ، ایک مسخ شدہ تصور جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے قرآن مجید نے ایک بڑی ہی خوبصورت آیت 177 سے آیت البر کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت البر نازل فرما دی کہ گویا قرآن کے جو ایتھکس ہیں، جو قرآنی ایتھکس ہیں، اس کی روح سے نیکی کیا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی بات فرمائی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو۔ ظاہری بات ہے یہاں پہ اگر ہم جنرل دیکھیں تو نماز کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور جنرلائز کریں تو جو دین کے ظاہری اعمال ہیں کل کی کل نیکی اسی کو نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارا ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے نا، جن کی داڑھی ہوتی ہے وہ بغیر داڑھی والوں کو بڑے طنز کرتے ہیں کہ دیکھو کیسا آدمی ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، اس کا فلان نہیں ہے۔ جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو تہجد گزار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں یہ توفیق دی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے 5 وقت کی نماز پڑھیں، وہ دوسرے لوگوں پہ طنز شروع کر دیتے ہیں
کہ یہ دیکھو تم کیسے ہو، تمہیں یہ بھی توفیق نہیں ہے، تمہیں وہ بھی نہیں ہے، فلانا ڈمانا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ جو ظاہری چیزیں ہیں نا، جیسے آپ نیکی سمجھتے ہو، یہ تو نیکی ہے ہی، کسی نہ کسی درجے میں یہ نیکی ہے ہی، لیکن صرف یہ نیکی نہیں ہے۔ اور پھر نیکی کیا ہے؟ اصل شے نیکی کی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ڈسٹنگوش کیا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ سب سے پہلی چیز جس کا بیان اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ دوسری چیز وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان لانا، وَالْمَلَائِكَةِ، فرشتوں پر ایمان لانا، وَالْكِتَابِ، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں وہی، اس پر ایمان لانا، وَالنَّبِيِّينَ، اور جو انبیاء ہیں ان پر ایمان لانا۔ دیکھیں یہاں پہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ ایمان میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان کی طرف دعوت دی۔ اگر ہم دیکھیں نا، کبھی بات چیت کسی سے ایک دوسرے کے ساتھ کریں نا، ایک دوسرے کے ساتھ بھی اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی کبھی ہم اگر بات کریں نا، انسان کے لیے جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ اپنے عقائد کو بدلنا ہوتا ہے۔ یعنی میرے لیے یہ ماننا نہایت ہی مشکل ہوگا کہ اگر میرے والدین کسی غلط کاموں میں مشغول رہے ہیں، کسی شرکیہ کاموں میں مشغول رہے ہیں، یا کسی بدعتی چیزوں میں مشغول رہے ہیں، تو میرے لیے یہ ماننا بہت غلط ہوگا کہ وہ غلط کام کرتے تھے۔ میں یہ تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو ہے نا انسان اس کو پرسنل لے لیتا ہے، ذاتی لے لیتا ہے۔ اب اگر وہ فوت ہو گئے تو پھر تو امپاسبل، پھر تو یعنی کہ اگر کوئی بات بھی کرے گا تو میرا اس سے جھگڑا ہے کہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ بچپن سے ایک تصور کے ساتھ، بچپن سے کچھ عقائد کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور ہم لوگ انہیں غلط نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ من آمن باللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے، سب سے پہلی نیکی وہ ہے۔ اس کو ہم ذرا سائیکالوجی کے طور پر بھی سمجھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دین پیش کیا تو انہوں نے تمام چیزیں جو ہے ان کے لیے ایکسیپٹیبل تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا کیا گیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ پر ویسا ایمان لانا ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں، تو وہاں پر آ کر معاملہ خراب ہو گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم نمازیں بھی پڑھنے کو تیار ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، تمام کام تو کر رہے ہیں، لیکن یہ جو دین کا تصور، یہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تصور جو پیش کر رہے ہو نا، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب تک ہم لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، اپنے رب کو نہیں سمجھیں گے، اپنے رب کے بارے میں نہیں سیکھیں گے، ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ کون ہے، ہم جس کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں وہ کون ہے، ہم لوگ جس کے لیے اپنی تمام زندگی جو ہے وقف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ کون ہے، تو اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں آگے جا کر ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ کسی نہ کسی غلط رخ پہ پڑ جائیں گے۔ آپ اسی لیے دیکھیں کہ عموماً جب کوئی نیکی شروع ہوتی ہے، انسان کو اچھا کام شروع کرنا کرتا ہے، تو فوری طور پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کرتے ہیں۔ ہم فار ایگزامپل مسجد کی مثال لیتے ہیں کہ ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ اب جب مسجد بنانے کا جو تصور ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے، ظاہری بات ہے، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر، جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ہمیں ثواب ملے گا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے معاملہ بڑھتا جائے گا، پرولونگ ہوتا جائے گا، ریکوائرمنٹس بڑھتی جائیں گی، ویسے ویسے لوگوں کے اندر پھوٹ پڑنی شروع ہو جائے گی۔ کوئی کہے گا میرے پیسے زیادہ ہیں، کوئی کہے گا اس کے پیسے زیادہ ہیں، کوئی کہے گا میری محنت زیادہ ہے، کوئی کہے گا میری محنت زیادہ ہے، کوئی کہے گا میں لیڈر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں لیڈر بننا چاہتا ہوں۔ جو لیڈر نہیں بن سکتا ہوگا وہ دوسرے پر تان اور طنز شروع کر دے گا، پھر آخر میں شیطان ایسی پھوٹ ڈال دے گا کہ وہ کہے گا تم اپنی مسجد بناؤ، ہم اپنی مسجد بناتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کہیں بیک آف دا مائنڈ ہمارے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ جو اللہ کا گھر بن رہا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، میں نے اپنے حصے کی نیکی کرنی ہے، کیونکہ مجھے اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ اب وہ کیونکہ اس اجر کی، اس اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں اگر یہ دنیا میں ریکگنائز نہیں ہوگا تو گویا نعوذ باللہ میری ساری محنت ضائع گئی۔ آپ دیکھیں جو صحابہ کرام تھے، اگر ابھی صحابہ کرام کے نام گننے شروع کریں تو ہمیں کتنے نام یاد ہوں گے صحابہ کے، ہم حیران ہو جائیں گے۔ ابھی اگر ہم احادیث کا ذخیرہ کھنگالیں تو کتنے ہمیں صحابہ کے نام مل جائیں گے، 100، 50، 150، 200، کہ صرف یہی صحابی تھے۔ 70 صحابہ احد میں شہید ہو گئے، کسی کو پورے 70 صحابہ کے نام پتہ ہوں گے؟ نہیں، لیکن وہ شہید ہو گئے احد میں۔ اور ان کے شہید ہونے کے بعد، ان کے مرنے کے بعد دین میں کتنے کام ہوئے، خلافت کا کام کہاں تک مسلمان کے، کیا ان کو اس کا ثواب نہیں پہنچے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تصور، نیکی کا تصور، جب ایمان کا تصور اللہ تعالیٰ پر ہو تو انسان کی سوچ کتنی بڑی اور کتنی وسیع ہو جاتی ہے نیکی کے معاملے میں۔ پھر آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں اس کو یہ ریکگنائز کرے، اس کو یہ ریکگنائز کرے، میری واہ واہ ہو، میری بلے بلے ہو، نہیں، آپ یہ نہیں کہتے۔
پھر آپ کہتے ہیں میں جو اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو ہمارے خاص طور پہ جو صوفی فکر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سارے کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ سیدھے ہاتھ سے دو اور الٹے کو پتہ نہ چلے، کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں دائیں سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اور بہت چھپا کے جو ہے وہ نیکی کرنے کا معاملہ. یہ ساری چیز ہے جب انسان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر، انسان ایمان کو سیکھے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایمان پیدا ہوتے ہی ہمارے اندر آ نہیں جاتا ہے، ایمان کو سیکھنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا پڑتا ہے. ایمان، اب جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنا باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان. اب جب تک ہم ایمان سیکھیں گے نہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے، تو یہ اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے اور یوم آخرت پر ایمان کیسے لانا ہے، فرشتے کون ہیں، کتابیں کیا ہیں، نبی کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا. جب اللہ پر ایمان آ گیا، ہمارا تمام کی تمام زندگی ہم نے اس لیے گزارنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دوں. تو ساتھ ہی دوسری چیز ہمارے ذہن میں کیا آتی ہے کہ یہ زندگی ٹیمپریری ہے، میں یہاں پر کچھ بھی کر لوں، ایک معینہ مدت سے زیادہ نہیں رہ سکتا، ایک لمیٹڈ ٹائم ہے اور میرے پاس وہی ٹائم ہے. جب یہ چیز آپ کے سامنے اسٹیبلش ہو گئی اللہ تعالیٰ کا ایمان ہوتے ہوئے، تو اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی جواب دی ہے. کیونکہ آپ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، اگر اس زندگی سے جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ختم ہو جائے تو پھر مجھ میں اور ایک جانور میں کوئی زیادہ فرق نہیں، سوائے یہ کہ میں ایک اشرف المخلوقات ہوں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایسے ایسے جانور پیدا کیے ہیں کہ جو صلاحیتوں میں مجھ سے بہت زیادہ ہیں. دیکھیے سائز میں بھی مجھ سے بہت بڑے بڑے ہیں، سائز میں مجھ سے بہت چھوٹے بھی ہیں، لیکن انٹیلیجنس میں مجھ سے بہت زیادہ ہے، اور وہ اپنی زندگی جو ہے مجھ سے بہت مشکل حالات میں بسر کرتے ہیں. جانوروں کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ جو آخرت کا تصور ہے، جواب دہی کا تصور ہے، اگر یہ انسان کی زندگی سے ختم ہو جائے تو پھر انسان جانوروں کی طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی زندگی ہے، اگر مجھے چاہیے جو وہ نہیں مل رہا تو میں چھین کے لے لوں گا. پھر مجھے چاہے اس کے لیے کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا پڑے، مجھے اس کے چاہے چیٹنگ کرنی پڑے، فراڈ کرنی پڑے. پھر لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر ہمارا کام نہیں ہو رہا کسی بندے کی وجہ سے مروا دو. یہ وجہ ہے کہ ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان، یوم الآخرہ ہے اس پر ایمان. جب یہ ایمان، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب سورہ بقرہ میں بیان کرتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان پر غیب پر ایمان لے. لیکن آخرت کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالآخرۃ ھم یوقنون، یعنی آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہ آخرت کا یقین اگر انسان کی زندگی سے نکل جائے تو انسان ایک بہت ہی خوفناک اور خطرناک جانور بن جاتا ہے. وہ پھر چاہے دیندار ہو، وہ اپنے آپ کو مطلب پھر وہ چاہے اپنے آپ کو دیندار کہے، وہ اپنے آپ کو اچھا کہے، نیک کہے، وہ کہیں نہ کہیں آ کے شیطان جو ہے نا ایسا پھندا ڈالتا ہے اس کو کہ بندہ جو ہے نا یا پھندا ڈال لیں یا سمجھ لیں کہ ایسا جو ہے نا اسے کسی نشے پہ لگا دیتا ہے، یا ایسا جو ہے نا اس کا دماغ قابو میں کر لیتا ہے. پھر انسان کو سوائے آئی می مائی سیلف اپنے آپ پہ کچھ نظر نہیں آتا. اس کی ساری زندگی اس کے گرد گھومتی ہے کہ مجھے کیا ملا، میں نے کیا کیا، میں کتنا مشہور ہوں، میرے بچے میرے لیے کیا کر سکتے ہیں، میں نے اپنے بچوں کو کیا کیا، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنے گھر ہیں، میں. ان دو چیزوں کے بیچ میں انسان کی پوری زندگی. بل اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان. اب یہ دیکھیں فرشتوں پر ایمان جو ہے نا یہ خالصتاً غیب کے معاملے میں آ جاتا ہے. فرشتے ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھے، ہمیں نہیں پتہ کیسے لگتے ہیں، ہمیں حدیث میں ان کا ذکر ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتے ہیں، اس کی قرآن میں ہمیں دلیل ملتی ہے، ہم اس کو مان لیتے ہیں. اب یہاں پر ایک چیز اور بھی جاننی بڑی ضروری ہے کہ بالآخر ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہوگی. ہم جو کہتے ہیں ایمان ہم نے اتنی دیر سے ہم بات کر رہے ہیں، آخر اس ایمان کی بنیاد کیا ہوگی. تو یاد رکھیں کہ ایمان کی بنیاد، سیکھنے کی بنیاد ہماری قرآن. جب تک ہم لوگ اس چیز کو نہیں مانیں گے کہ یہ قرآن، کیونکہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکتاب، اگلا ایمان کتاب پر ہے. جب تک ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ ایمان، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، محفوظ شدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے ہدایت موجود ہے. جب تک یہ ہم لوگوں کو پر پروف نہیں ہوگا، ہم لوگوں کو اس بات کا ایمان، یقین نہیں ہوگا، ہم لوگ تب تک اس کتاب پر ایمان نہیں لے کر آ سکتے. جیسا مطلوب ہے ویسا نہیں لا سکتے. اندھا ایمان تو آ ہی جائے گا کہ میری ماں بھی مانتی تھی، میرا باپ بھی مانتا تھا، میرا دادا بھی مانتا تھا، میرا نانی، تو میں بھی مانوں گا، وہ تو آ ہی جائے گا. لیکن یقین والا ایمان،
اس ایمان کے لیے آپ کو یہ قرآن بھی پڑھنا اور سمجھنا ہوگا. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب کے بعد والنبیین، اور رسولوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان. یہاں پر ایک وجہ تو نہیں کہنا چاہیے، جو نبیوں کا معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں، اب جو ایڈوانس ایجوکیشن ہے نا، ابھی بڑا معاملہ خراب ہے. میں کیا بولوں اس کے بارے میں کہ یہ جو ایڈوانس ایجوکیشن ہے نا، ہم لوگ اتنی بڑی 1.8 بلین لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس کوئی بھی ایڈوانس سائنٹیفک اسلامک سائنٹیفک کائنڈ آف یونیورسٹی نہیں ہے. اس کو کوئی بھی نام دے دیں. اب ہوتا یہ ہے کہ پھر ہمارے جو بڑے اسکول ہوتے ہیں نا، کانوینٹ اسکول اور لاہور گرامر اسکول اور پتہ نہیں کون کون سے ہیں، بیکن ہاؤس اور فلانا، انہوں نے اپنا سارا ایجوکیشن سسٹم لیا ہوتا ہے مستعار ویسٹ سے. اور ویسٹ کا ایجوکیشن سسٹم ہمارے بچوں کو سکھاتا ہے سیکولرزم، دین سے دوری. کہ دیکھو دین یہ ہے، کچھ عقائد کا نام ہے، کچھ عبادات کا نام ہے، جو مرضی مانو. تمہیں کس نے کہنا ہے؟ تم مانو اللہ ایک ہے، 5 ہے، 10 ہے، 12 ہے، یا کوئی بھی نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر. عبادت کرو، ہاتھ باندھ کے کرو، ہاتھ کھول کے کرو، الٹا کھڑے ہو کے کرو، سیدھا کھڑے ہو کے کرو، تالی بجا کے کرو، ڈزنٹ میٹر. کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے. اگر تمہارے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی جو مرضی کرو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب دنیا کے معاملے میں آنے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تو یاد رکھو کہ دنیا کا معاملہ سارا پیسے پہ چلتا ہے. اگر پیسہ نہیں کماؤ گے تو اس دنیا میں ناکام ہو جاؤ گے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بچوں کو کس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے. ہم لوگ کس چیز کی تعلیم دیں؟ ہم بچوں کو جب کہتے ہیں پڑھو تو ہم کیا کریں؟ ہم کس لیے کہتے ہیں پڑھو؟ ہم یہ تو نہیں کہنے کے لیے کہتے کہ پڑھو گے تو اچھے انسان بنو گے. ہم کہتے ہیں بیٹے پڑھو گے نہیں تو اچھی نوکری ووکری نہیں ملے گی، پیسے نہیں کما سکو گے، دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، غریبوں کی موت مرو گے. وجہ یہ ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہمیں ملا ہے، جو دین سے دوری ہمارے اندر موجود ہے، اس کے نتیجے میں یہ تمام عقائد، یہ تمام سوچیں، یہ تمام آپ سمجھے کہ انڈوکٹرینیشن جو ہے نا بچوں کے اندر ہوتی جاتی ہے. اب جب یہ بچہ اس ایجوکیشن سسٹم سے بڑھ کے آگے آتا ہے، گریجویشن کرتا ہے، ماسٹر کرتا ہے، ہائی اسکول پڑھتا ہے، اب وہ جب دیکھتا ہے انبیاء کو تو کہتے ہیں یہ کون سی قوم ہے، یہ نبی کیسے ہیں. فار ایگزامپل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، وہ تو پڑھے لکھے نہیں تھے. تو یہ تو عجیب ہی بات ہے کہ آپ ایک ایسے نبی پہ مجھے ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہو جو پڑھا لکھا ہی نہیں تھا. اب چلے آپ کسی طرح اسے سمجھا سکتے تھے کہ دیکھو بیٹے اسلام ہے، مسلمان ہے، ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے، ہمارا ایمان. اب وہ جو ہے نا چپ ہو جانے کے لیے، خیر اب تو یہاں پر تو چپ بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ چپ ہو جانے کے لیے چیز مان لیتے ہیں، لیکن اس کے ذہن میں نبی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی تصور بنتا بھی ہے تو وہ گویا اتنا ہی بنتا ہے کہ ایک انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو چوز کیا، اس نے ہمیں میسج دیا اور معاملہ ختم ہو گیا. اب جب یہ اتنا پرورٹیڈ اور اتنا غلط قسم کا تصور نبی کا بنتا ہے تو اب اس کا جو ایک آگے پوری زندگی ہوتی ہے اس کے اندر اس کا کوئی رول ماڈل ہوتا ہی نہیں ہے نبی کی طرف سے، دین کی طرف سے، رسولوں کی طرف سے. اس کا رول ماڈل کون ہوتا ہے؟ اس کا رول ماڈل ہوتا ہے دنیا کا سب سے امیر آدمی، اس کا رول ماڈل ہوتا ہے دنیا کا سب سے زبردست بزنس مین، اس کا رول ماڈل ہوتا ہے کوئی سیلیبریٹی، اگر وہ مووی اسٹار بننا چاہتا ہے تو کوئی مووی اسٹار اس کا رول ماڈل ہو جاتا ہے. اگر وہ اور کسی شعبے میں، تو ہوتا ہی یہ ہے کہ جب ہماری زندگی کے اندر ایمان باللہ کا معاملہ خراب ہوتا ہے تو یہ آگے تمام چین ریاکشن چلتے ہیں، اور نبیوں تک پہنچتے پہنچتے دین کی تعلیمات ہم نے جن سے سیکھنا ہے، جو ہمارے رول ماڈل ہیں، وہاں تک پہنچتے پہنچتے پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ بچہ جب پریکٹیکل زندگی میں جاتا ہے تو اس کا نام تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبداللہ، زبیر ہو سکتا ہے، لیکن اعمال اس کے ویسے نہیں ہوتے. پھر بلکہ ہوتا یہ ہے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ یہاں پر دیکھتے ہی ہوں گے، میرا بھی یہاں پہ یہی مشاہدہ ہے کہ لوگ اپنے مسلمان ہونے پر شرمندہ ہیں. آپ لوگ تو الحمدللہ پہلی جنریشن ہے، آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، لیکن آپ آگے دیکھیں جن کی دوسری یا تیسری جنریشن، ان کے ماں باپ نے ان کے نام بڑے شوق سے رکھے ہیں مسلمانوں والے، لیکن وہ لوگ اپنے مسلمان ہونے پر شرمندہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی انسان دین کی کوئی ایسی بات پیش کرتا ہے جو انہیں سمجھ نہیں آتی ہے، جواب ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ سیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جیسے 1400 سال پرانا دین ہے، اس کا پتہ نہیں ابھی کیا، بس وہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ لے کے، اور جو ہے نا وہ سارا اسی پہ معاملہ چلتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبیین فرشتہ ایمان پر، جو نبیوں پر ایمان کا معاملہ ہے،
یہ اتنا سینسٹیو اور اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ دین میں سے نکل جائے، اور جو آج نکلتا جا رہا ہے، تو بالکل یہی معاملہ ہوگا جو ہو رہا ہے. پھر تمام کی تمام توجہ جو ہے وہ عبادات پر مرکوز ہوگی، تمام کی تمام توجہ جو ہے وہ اپنے اپنے نیکی کے تصوروں پر جو ہے وہ چلتی رہے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا مشن کیا تھا؟ انبیاء جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے وہ کس مقصد کے لیے آئے، وہ انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. اب جب ہم کتاب قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں قوم لوط کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں قوم شعیب کا ذکر کیا ہے، قوم عاد کا ذکر کیا ہے، قوم صالح کا ذکر کیا ہے. مختلف انبیاء ہیں، مختلف قوموں کی طرف گئے. ان قوموں کے اندر کیا برائیاں تھیں، اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، یہ وہ قومیں ہیں جو آج سے 5 7 7 8 8 ہزار سال 8 10 ہزار سال پہلے کی قومیں تھیں. اور اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ان کے اندر، آج جو ہمارے اندر برائی پائی جاتی ہے، وہی کم و بیش ان کے اندر بھی تھی. کوئی خاص فرق نہیں پڑا. انسان چاہے 10,000 سال پرانا ہو، گناہوں کے معاملے اور برائیوں کے معاملے میں وہی چیز ہے، 19-20 کے فرق کے ساتھ. تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ایمان کے بعد جب ان چیزوں پر ایمان کا ذکر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے بعد کہ بھئی ایمان لانے کے بعد ہمارے لیے اسوہ کامل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. دوسری چیز کا ذکر کیا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ خرچ کرے مال اس کی محبت کے باوجود. انسان کو اس دنیا میں جو چیز سب سے پیاری ہوتی ہے وہ اس کی کمائی ہوتی ہے. وہ چاہے اس کے بچے ہوں، وہ چاہے اس کی بیوی ہو، وہ چاہے اس کی فیملی ہو، وہ چاہے اس کی رقم ہو، وہ چاہے اس کی اولاد ہو، اس کی گاڑی ہو، اس کا گھر ہو، اس کی آپ کوئی بھی شکل لے لیں. جو اس نے مال کمایا ہوتا ہے انسان کو اپنی زندگی میں سب سے پیارا وہ ہوتا ہے. اور پھر یہ جو سیکولر ایجوکیشن ہے نا، اس میں تو اب وہ رشتوں کی تو کوئی محبت رہی نہیں نا گئی. اب تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اب وہ ہوتا ہے، میں اس کا کیا کروں، وہ ایسے ہی ہے. وہ بچے نے پیدا ہونا ہے، 18 سال تک میرے ساتھ رہنا ہے. میرے ذہن میں بھی یہ ہے کہ یہ بچہ میرے ساتھ 18 سال تک ہے تو میں بس اس کے لیے اتنا ہی کروں گا جتنا میں کر سکتا ہوں، باقی سارا خرچہ گورنمنٹ نے اٹھا لینا ہے، گورنمنٹ کے اس میں پڑھنا ہے، فلانا ڈمانا، اس کے بعد 18 سال کے بعد وہ جانے اس کی زندگی جانے. بچے کے ذہن میں بھی آ جاتا ہے جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے کہ میں 18 سال تک ہوں، 18 سال کے بعد میں نے اپنا کرنا ہے، ماں باپ نے اپنے اس میں جانا ہے، فلانا ڈمانا جو بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی جس چیز کا حکم دیا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود وہ اس کو خرچ کرتے ہیں. دوسری چیز نہیں، اس کے بعد جو نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا، ذوی القربا، اور خرچ کس پہ کرتے ہیں؟ ذوی القربا، قرابت داروں پر، والیتاما، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، مسافروں پر، والسائلین، مانگنے والوں پر، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے والوں پر. مطلب یہ کہ انسان کا مال جو اس نے خرچ کرنا ہے وہ انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت ہونا چاہیے. مثلا میں کہیں سے گزر رہا ہوں، میں نے کوئی مثلا میں مسجد سے باہر نکلا ہوں اور جو ہے نا وہ میں چندہ دینا چاہ رہا ہوں، 5 روپے 10 روپے 20 روپے جو بھی ہے. میں نے 5 روپے نکالے اور میں نے دیکھا میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں، وہ تو 20 روپے دے رہے ہیں. اب میں نے کیا کیا، میں نے 5 روپے اندر رکھے اور میں نے بھی 20 روپے نکالے اور میں نے وہ 20 روپے چندے میں دے. اب وہ جو 5 روپے تھے وہ تو میری نیت کے تھے، وہ میری ہمدردی کے تھے، وہ میرے جذبے کے تھے. اب یہ جو میں نے اس میں باقی 15 روپے ایڈ کیے، یہ کس کے لیے تھے؟ یہ وہ ڈاکٹر صاحب کے لیے تھے، یہ اللہ کے لیے نہیں تھے. یہ وہ ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کے لیے تھے، دیکھا آپ 20 روپے دے رہے تو میں ہی 20 روپے دوں گا. دوسری چیز یہاں پہ ہمارے لیے کیا سمجھنی بہت ضروری ہے، ہم نے جب مال خرچ کرنا ہے تو جو سب سے پہلے اس کے حقدار ہیں وہ ہمارے رشتہ دار. رشتہ داروں میں کون آئے گا سب سے پہلے؟ ظاہری بات ہے آپ کی بیوی، آپ کے ماں باپ، آپ کے بچے، جو بھی آپ کے قرابت داروں میں سب سے نزدیک ہوں. ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا، اب میں یہ یعنی کہ بتانے کے لیے کہ ہمارا جو رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہے وہ کیسا ہے. ایک بچی کے بارے میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بچی اسکول آتی تھی، بڑی بیچارے برے حالوں میں تھی، اور پھر ہوا یہ کہ اس کے والد صاحب فوت ہو گئے. اور جب اس کے بچی کے والد صاحب فوت ہوئے تو چند دن بعد یا چند ہفتوں بعد اب جب وہ بچی اسکول آنی شروع ہوئی تو اس کے کپڑوں میں بھی بہتری آنی شروع ہو گئی. وہ پہلے جو اپنا کھانا نہیں لے کر آتی تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتی تھی، وہ اپنا کھانا بھی لانا شروع کر دیا اس نے، اور ان کے حالات کچھ بہتری کی طرف آنی شروع ہو گئے. تو یہ تمام چیزیں ایک جو ان کا استاد تھا یا غالباً استانی تھی، جو بھی تھی، وہ نوٹ کر رہی تھی. اس نے بچی کو بلایا اور اس نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ پہلے جو ہے تمہارے کپڑوں کا بھی معاملہ ہوتا تھا، تمہاری کتابیں پوری نہیں ہوتی تھی، تم کھانا نہیں لے کر آتی تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی تھی، اور اب جو ہے تمہارے سارے معاملات سیدھے ہو گئے. تو یہ سن کے وہ بچی رونے لگی. اس نے کہا جب تک میرا باپ زندہ تھا
ہماری کوئی مدد نہیں کرتا تھا. میرا باپ جو ہے نا وہ رشتہ داروں کے پاس جاتا تھا, منتیں ترلے کرتا تھا, لیکن کوئی مدد نہیں کرتا. اب جب میرا باپ مر گیا ہے, اب سب کو ہم پہ ترس آنا شروع ہو گیا. اب کسی نے ہمارے کھانے کی ذمہ داری لے لی ہے, کسی نے ہمارے کپڑوں کی ذمہ داری لے لی ہے, کسی نے ہماری اسکول کی ذمہ داری لے لی ہے, اور اب ہمارے حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے. یعنی یہ واقعہ سن کر اس معاشرے کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ وہی لوگ اس کے باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے نیکی کرنے کے لیے. اور یہ واقعہ ہو سکتا ہے کسی نے اپنی طرف سے بنایا ہو, لیکن اس میں جھوٹ کچھ بھی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں. چلے الحمدللہ یہاں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی قرض میں بھی ڈوبے ہوئے ہوں, لیکن ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ نہیں, میرے رشتہ دار ہے نا, اس کو نہیں کرنا. یہ میرا بیٹا ہے نا, نکلو, میں نے تمہیں کس لیے تعلیم ہے, نکلو, کرو اپنی مرضی سے خود کرو. یہ میری بیوی ہے نا, یہ تم آئی ہو نا, اپنے باپ سے کیوں نہیں لے کر آئی, جاؤ نکلو اپنے باپ سے لے کر آؤ. میں نے اپنے قرابت داروں پر نہیں خرچنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان نے کہیں نہ کہیں دماغ کے پیچھے یہ نوٹ باندھی ہوتی ہے, ارے یہ تو رشتہ دار ہیں, ان پہ نیکی کی تو انہیں نیکی کر لیں. کون سی نیکی, کون سا بڑا کام ہو جائے. تو انسان باہر والے ڈھونڈتا ہے کہ باہر والوں کو ایک پردہ ہے نا, باہر والے تو نہیں جانتے ہمارے گھر کے حالات کیا ہیں, ہم نہیں جانتے. ہمارے سامنے تو صرف ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں, ان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں, اور جب ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو واہ بھی بڑی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی بات کی, قرابت دار. کیونکہ قرابت دار, رشتہ دار وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے آپ اپنا دل بھی کھول کے رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے, ہمیں اور چاہیے. اور اگر انسان اپنے رشتہ داروں سے شروع نہیں کرتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے. اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا, جس کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ جو انسان خرچ کرتا ہے اپنے قریبی پر, حتیٰ کہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ نوالا بھی کھلاتا ہے, اس کا بھی اس کو ثواب ہے. اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے تو دوہرا ثواب ہے, ایک صدقہ کرنے کا ثواب ہے اور ایک خرچنے کا ثواب. یعنی اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذخیرے کو دیکھیں تو جو سب سے زیادہ حکم دیا گیا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کی خدمت کا, باپ کی خدمت کا, بچوں کا, بیوی کے حقوق کا. اگر انسان ان چیزوں کا, اگر ہم میں سے ہر کوئی صرف اپنے جو قرابت دار ہیں ان کا ہی خیال کرنا شروع کر دے, اور جو ہم لوگ صدقہ, خیرات, زکوٰۃ دیتے ہیں وہ صرف ان تک ہی برابر پہنچ جائے, تو ہماری زندگی کے یا ہمارے خاندان کے 90% غربت کے مسائل حل ہو جائیں گے. اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, پر وہ بات نکل ہے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں نا بندہ کہتا ہے کہ اگر مجھے صرف کھانے کو مل رہا نا, ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی ہوتے ہیں, میرے لیے کافی نہیں ہے, میری جیب میں بھی کچھ ایکسٹرا پیسے ہونے چاہیے. وہ تو خیر ایک علیحدہ مسئلہ نا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہوتے ہی ہڈ حرام ہیں, جنہیں ہڈ حرام کہا جاتا ہے نا, کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا ہے, انہوں نے صرف باتیں کرنی ہے, لمبی جو ہے نا وہ فضول گپیں چھوڑنی ہے, اور جو ہے نا ہر بار آ کے انہوں نے ایک نیا بیان کر دینا ہے. اور ان کا وہ, اب اگر ایسے لوگ ہیں نا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں ان کی وجہ سے, تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں ان کی مدد بھی کر دینی چاہیے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی قرابت داروں کے بعد یتامہ, یتیم. ظاہری بات ہے یہ یتیم بھی وہ کیٹیگری ہے جو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. کسی کام کی نہیں ہے سے مراد وہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے, کم از کم جب تک چھوٹے ہیں تب تک کوئی کسی کام نہیں آ سکتے, آگے اللہ بہتر جانتا ہے. یہاں پر بھی جو ہے ہماری نظر بڑی کم پڑتی ہے. اب جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا وہ بچی کے واقعے کا, کہ جب تک وہ یتیم نہیں ہوئے خاندان والوں کو ان پہ ترس نہیں آیا. تو ہمیں ظاہری بات ہے اپنے خاندان, میں بار بار خاندان اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ انسان کے خاندان میں یہ سارے لوگ موجود ہوتے ہیں, یعنی نا آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ہم یہاں پر ہیں اور الحمدللہ یہاں پہ ہمارے خاندان والے اچھے کریں تو آپ کے دوست, اقارب, جسے کہتے ہیں نا جانے, ان کے اندر یہ لوگ موجود ہوں گے. یہاں سے بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یتیموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا محتاج. اور ابھی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ہمارے ملک پہ, جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں اس میں تو بہت سارے بیچارے لوگ محتاج ہو گئے. یہاں پر جس طرح مہنگائی بڑھ گئی ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ جس طرح چیزوں کے ریٹ ڈبل اور ٹرپل ہو گئے ہیں, یہاں پر بھی آپ کو کتنے سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو 12 گھنٹے کام کرتے ہیں لیکن پوری نہیں پڑتی. یہ دوسرے, یہ جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ ریفیوجی کیپٹل ہے, یہاں پہ کتنے لوگ جو ہیں وہ کوئی وہاں سے آتے ہیں, کوئی جو ہے افریقہ سے آتا ہے, کوئی افغانستان سے آتا ہے, کوئی عراق سے آتا ہے, کتنے سارے لوگ ہیں, وہ بھی سارے محتاجوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ہمیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے. اور یہاں پر رہتے ہوئے میں یہ سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں, اور میں یہاں پر بھی اس بات کو دہراؤں گا کہ یہاں پر رہتے ہوئے اگر ہمیں ایسی بڑی نیکی کرنی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ نیکی آرگنائزیشن کے تھرو کریں.
اس مسجد کے تھرو کریں، تاکہ ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہو کہ ہم لوگ جس آرگنائزیشن کے تھرو کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہی ہے، اور وہ آرگنائزیشن ریچ آؤٹ کرتی ہے جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے جو پیسے ہیں وہ یوٹیلائز اچھے طریقے سے ہوتے ہیں، یعنی اگر مسجد کے پاس لوگوں یہ ہے فنڈ ہے جو لوگوں کی مدد کرنے والا ہے، تو مسجد کے پاس یہ ڈیٹا ہوگا کہ کتنے لوگوں کو پہنچ گیا، کتنے لوگوں کو باقی ہے، کسی کو اگر ڈبل کی ضرورت ہے تو ہمیں ڈبل دینا چاہیے، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ تو اس قسم کے معاملات ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ایک آرگنائزیشن کے تحت کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مانگنے والوں پر، الحمدللہ مانگنے والوں پر۔ اچھا، ایک تو ہے مانگنے والے جو ہے نا وہ جو گداگر ہوتے ہیں نا، جن کا ایک پورا آرگنائزیشن ہوتی ہے، پورا ان کا ایک نیٹ ورک چل رہا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، بہرحال وہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کو بھی دے دیا کرو، جو نا وہ آپ نے کون سا جو ہے وہ اپنے میں سے دینا ہے، دیے میں سے دینا ہے، لوگ ایسی بات کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے نا یہ صرف چپ کروانے والی باتیں ہیں، لیکن جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ مانگنے والا پورا ایک مافیا ہے، وہ پورا ایک گینگ ہے نا، جو اپنے مہینے کے جو ہے نا 1.5-2 لاکھ روپیہ کماتے ہیں، پورے گھر والے مانگتے ہیں، بچے مانگتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مانگنے والوں سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ مانگنے والے ہیں جو اپنی، آپ سمجھیں کہ جو اپنی انا کو اور اپنی جو ایک جسے کہتے ہیں نا، وہ میرے لیے لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس کے لیے، کہ جو اپنے آپ کو مار کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ یار میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میری ہیلپ کرو، اور ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس کے پاس گھر بھی ہوگا، اس کے پاس گاڑی بھی ہوگی، اس نے کپڑے بھی اچھے پہنے ہوں گے، لیکن وہ زندگی کے ایسے مشکل حالات سے گزر رہا ہوگا کہ وہ بالکل پریشان ہوگا، اس کے معاملات اتنے مشکل ہوں گے کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مانگنے والے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، یہ وہ مانگنے والا گینگ یا نیٹ ورک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ مانگنا، اور میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ بھی آپ کو اپنے ارد گرد ہی مل جائیں گے۔ آپ نظر گھمائیں گے تو ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو بیچارہ ہو سکتا ہے کوئی نوکری کرنے والا ہو، پورا نہ پڑ رہا ہو سکتا ہے کوئی کاروبار میں ایسا پھنسا ہوا ہو، اس نے شروع کیا اور اس کی ساری رقم ڈوب گئی ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ ایسا انسان ہو جو نوکری ڈھونڈ رہا اور اس کو ابھی تک نوکری نہ ملی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگنے والے مسافروں کا، مانگنے والے سے پہلے مسافروں کا ذکر تھا کہ مسافر ابن السبیل، مسافروں کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اگر کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کر بھی تم سے مانگتا ہے تو اس کو دے دو، کیونکہ مسافر جو ہوتا ہے وہ بیچارہ بڑے مشکل حالات میں ہوتا ہے۔ پھر آگے مانگنے والے کو، اس کے بعد گردنیں چھڑانے میں، ظاہر بات ہے اب تو وہ معاملہ نہیں رہا، لیکن آج سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھی لوگ قید کر لیتے تھے، غلام بنا لیتے تھے، تو اگر مسلمان جنگی قیدی کوئی ہو تو اس کو چھڑانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس معاملے میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان کڈنیپ ہو گیا ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی انسان جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ زکوٰۃ کی رقم کی بات نہیں ہو رہی، یہ خرچنے کی بات ہو رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ کو۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور مال اور کن پر خرچنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نماز کی طرف آئے۔ تو یہاں سے ایک بات تو واضح ہوگی جو بڑی کلیئر ہمیں واضح ہو جانی چاہیے کہ ایک انسان اگرچہ پکا نمازی ہو، وہ جو ہے نا تہجد گزار بھی ہو، اور جو ہے نا مہینے میں وہ پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھتا ہو اور مہینے کے جو 3 روزے ہیں ایام بیس کے وہ بھی رکھتا ہو، لیکن اگر ایسے شخص کے دل میں انسانی ہمدردی نہیں ہے تو وہ اس آیت کے روح سے جو نیکی کا تصور ہے اس پر پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے چیز زیادہ مطلوب ہے ایمان لانے کے بعد وہ انسانی ہمدردی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے کہتے ہیں اس کا تو دل ہی پتھر کا ہے، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ یہاں میں ایک اور چیز واضح کر دوں، دیکھیں ایک ہوتا ہے اصولی موقف کہ انسان جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے اور دوسرے لوگ اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ یہ جو ہم غلط کام کر رہے ہیں اس کو صحیح بولو۔ یہ معاملہ بالکل مختلف ہے، یہ معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے غیرت کھانا اور اللہ تعالیٰ کے لیے غلط کو غلط بولنے کی کچھ اور معاملہ ہے، یہ کچھ اور بات ہے، لیکن ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ
اس پتھر دل سے مراد یہ کہ کسی کو تکلیف میں دے کر اس کا دل نہیں پسیجتا. مثلا میرا کزن ہے اور وہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے. میرا کزن ہے اور وہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے, لیکن ہو سکتا ہے میری پاسٹ میں اس کے ساتھ کوئی چپکلش رہی. اب میرا دل پتھر ہو گیا ہے, اب مجھے اسے تکلیف میں دے کے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, مرے جو کر رہا ہے مجھے کر لینا. اسے بڑا شوق تھا نا, مجھے بڑی باتیں کیا کرتا تھا. سفر کر رہی ہے اس کی فیملی, مرے جو مرضی کرے نا, کھانے سے بھی وجہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جب انسان تکلیف میں ہو تو بجائے ہمدردی کرنے کے اسے اور باتیں سنانے والے. تو یہ چیز اب, اور ایسے لوگ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پکے نمازی, اتنی لمبی لمبی داڑیاں, اور جو ہے نا وہ ٹخنوں سے اوپر جو ہے وہ شلواریں, اور دوسروں پر جو ہے نا وہ فتوے. لیکن جب انسانی ہمدردی کی بات آتی ہے تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے ان تمام چیزوں کے بعد. اب جب انسان یہ تمام کام کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے, انسان کا ایمان بھی تازہ ہو رہا ہے, انسان نیکی کے کام بھی کر رہا ہے. اب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے, اب انسان نماز پڑھتا ہے, قائم کرتا ہے. تو اب اس نماز کی کیفیت کیا ہوگی ہم اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر رہے ہیں, ایمان لیں, آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھی خدمت اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے. اور یہ کام کرنے کے بعد اب آپ اپنے لیے بھی نماز یا نیکی اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھے اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے ملنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی شخصیت کس طرح ترتیب پا رہی ہے. وآت الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. دیکھیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے اندر ایسی سختی پائی جاتی ہو کہ انہیں دوسروں پر اعتبار نہ آتا ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں یہی جھوٹا, سارے جن وقت مانگتا رہتا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زکوٰۃ کا علیحدہ سے ذکر کر دیا کہ آپ نے کم از کم یہ تو دینا ہی دینا ہے, آپ کو پسند ہے یا آپ کو نہیں پسند. یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے نکالنا ہی ہے کہ انسان کا جو اپنا مال ہے اس میں زکوٰۃ اس نے نکالنی ہی نکالنی. اب زکوٰۃ کا یا یہ جو صدقات ہے, اگر ہم دیکھیں اس کا معاشرے پر ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے, اگر ہم دیکھیں کہ جب تک کسی بھی معاشرے میں جب تک ایک کاروباری سائیکل نہیں چلتا تب تک وہ معاشرہ ایڈوانس ترقی نہیں کرتا, اسٹیبلش نہیں ہوتا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں یا آپ ہم لوگ مل کے کسی غریب کی مدد کرتے ہیں, اب وہ سب سے پہلے کیا کرے گا, وہ سب سے پہلے اپنے گھر میں راشن ڈالے گا, کھانے کی چیزیں لے کے آئے گا, تیل, پانی, راشن, چینی, جو بھی اسے چاہیے. اب جب وہ یہ چیزیں لے کر آئے گا تو یہ کس سے لے کر آئے گا, وہ کسی پرچون, کسی مارکیٹ, کسی وہاں سے لے کر آئے گا. اب جب یہ وہاں سے لے کر آئے گا تو گویا ایک سائیکل ہم نے شروع کر دیا معاشرے میں بزنس کا, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کا. اب جب یہ سائیکل چلتا ہے معاشرے میں, جب ہم اس چیز سے, اس پیسوں سے یا زکوٰۃ سے یا صدقات سے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس سے معاشرے میں ایک ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کہیں نہ کہیں سے روزی بام پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں کہ اگر ایک بندہ اپنا پورا پیسہ سمیٹ, آپ دیکھیں نا ہمارے ملک کا جو حال, آج پاکستان کا حال ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ پاکستان سے پیسے اٹھا کے سب باہر, ابھی نام نہیں لے رہے, اربوں خربوں روپیہ پاکستان میں آتا ہے, سب کا سب باہر, پاکستان میں سرکولیٹ نہیں ہوتا. اب اس کے مقابلے میں یہاں پر دیکھیں, ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ جو بھی پیسہ آتا ہے وہ سب سرکولیٹ ہوتا ہے. آپ نے گھر بنانا ہے, آپ کو ٹیکس دینا ہے, آپ کے ٹیکس سے چیزیں چلنی ہیں, آپ نے جو بھی لینا ہے آپ نے اس پہ ٹیکس دینا ہے, آپ نے جو بھی کام کرنا ہے. اگر آپ اپنا پیسہ بچا کے رکھتے ہیں, یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جو لوگ اپنا پیسہ بچا کے رکھتے ہیں وہ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, اور جو اپنا پیسہ کاروبار یا بزنس میں لگاتے ہیں گورنمنٹ انہیں سپورٹ کرتی ہے کہ اور بزنس کرو, کیونکہ آپ بزنس کر رہے ہو, ہمارے لوگوں کو سپورٹ ہو رہا ہے. یہ اسلام کا اصول ہے سبحان اللہ جو ان لوگوں نے اپنایا ہوا اور ہمارے سامنے ہے. پھر یہ جیسے جو بھی کر رہے ہیں سب صحیح, ہر جگہ اچھی ہے بری بات ہوتی ہے, لیکن جو اچھی ہے اسے اچھا کہنا پڑے گا. جس وجہ سے یہاں پر اچھائی ہے اس اچھائی کو اچھائی کہنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان, اس کے بعد خرچنا, اس کے بعد کس پہ خرچنا ہے, اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وہ کوئی عہد کر لیں. ہماری اس پوری زندگی کا کاروبار ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹس پر چلتا ہے. میاں بیوی سوشل کانٹریکٹ, میں باپ ہوں, میرے بچے ایک انسپوکن کانٹریکٹ
کہ جب میں ان کی جو خدمت کر رہا ہوں، جب مجھے ان کی ضرورت پڑے گی تو وہ میری خدمت کریں گے. ضروری نہیں ہے لیکن ایک انسپوکن کانٹریکٹ. میں یہاں پر کام کر رہا ہوں مسجد کے ساتھ، میرا ایک کانٹریکٹ. مسجد والوں کو بجلی پرووائڈ کی جاتی ہے، بجلی والوں کے ساتھ مسجد کا کانٹریکٹ. گویا یہ کہ ہماری پوری زندگی جو ہماری پوری زندگی کے معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی معاہدے کی شکل میں موجود ہیں. اب اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ جو معاہدہ، جو ہم نے اپنی ذمہ داری لی ہے، ایک کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، اگر ہم نے وہ پوری کرنی ہے، پھر وہی بات، من آمن باللہ، میں اس کا جواب دے اللہ تعالیٰ کو ہوں، تو ہماری زندگی میں سے بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں، بلکہ بہت ساری سپروائزرز کی جاب بھی ختم ہو جائیں گی. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ شیطان آ کر یہ چیز انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ دیکھو شارٹ کٹ لوگے تو ہی کامیاب ہوگے. دنیا میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو رسک لیتا ہے. اچھا، رسک کی ڈیفینیشن یہ کی ہوئی ہے نا کہ غلط کام، کہ دنیا میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو رسک لیتا ہے. رسک کا لینا ہے جھوٹ بولنا، چیٹنگ کرنا، فراڈ ہے، میں پکڑا نہیں گیا، یہ رسک لیا انسان. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر اور فاقہ میں، تکالیف میں اور جنگ کی حالت میں. اب یہ جو صبر کرنے والے ہیں نا، یہ ہے اچھے اخلاق کے حصول کے لیے جو بنیادی صفت انسان کو درکار ہے. کہ دیکھیں صبر کرنا جو ہے نا وہ آسان معاملہ نہیں ہوتا ہے، خاص طور پر فقر میں، فاقے میں. جب آپ کو یہ نظر نہ آ رہا ہو کہ آگے میرے حالات جو ہے نا اگر خراب ہیں تو کیسے پورے ہوں گے، کل کا کھانا کہاں سے کھانا ہے. اور اچھا اپنے اس سے زیادہ جو ہے نا بچوں کی فکر ہوتی ہے انسان کو، ظاہری بات ہے فیملی کی فکر ہوتی ہے. لیکن یہ وہ معاملہ ہوتا ہے جب انسان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہونا انسان نے سیکھا، تو پھر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں بھی ہے، کوئی وسیلہ نہیں بھی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اگر ہم اس چیز کو جان لیں تو. اور فقر و فاقے میں، تکالیف میں اور جنگ کی حالت میں. دیکھیں تکالیف، ظاہری بات ہے انسان پہ تکالیف آتی ہیں، بہت ساری تکالیف ایسی ہیں کہ انسان ان کا کچھ نہیں کر سکتا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو گیا تکلیف میں، اب وہ بیمار ہو گیا، وہ کیا کرے گا؟ وہ علاج ہی کروا سکتا ہے نا. انسان کی کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے تو اس نے صبر ہی کرنا ہے، وہ اس کا کیا کر سکتا ہے، وہ تو ٹوٹ گئی ہے نا. لیکن یہاں پر تکالیف سے مراد وہ تکالیف ہوں گی جب انسان کسی اچھے معاملے کی طرف بڑھتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اسے ریٹیلیشن ہوتی ہے. اب میں یہاں پر مثال کے طور پہ، اب اگر میں یہاں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ کہوں کہ دیکھو مسلمانوں، تم لوگ اپنے مسلمان ہونے پہ شرمندہ مت ہو، تم لوگ جو ہو تم لوگ وہی رہو، تم لوگ نمازیں پڑھتے ہو، مسلمانوں لوگوں کو کیوں بولتے ہو کہ مسلمان نہیں ہیں؟ اب دیکھیں جو تو سمجھدار بنا وہ تو سمجھ جائے گا، لیکن جسے یہ پتا نا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو اس کی وجہ سے میرا نقصان ہوگا، تو وہ میرے اگینسٹ میں ہو جائے گا. وہ کہے گا مولوی صاحب یہاں آپ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھائیں، آپ کا کام نمازیں پڑھانا ہے، ہمیں یہ نہ بتایا ہم نے زندگی کیسے گزاریں. اور ایسا ہوتا ہے. مطلب بات کرنے کا یہ ہے، مقصد بات کرنے یہ ہے کہ جب انسان حق کی بات آگے پہنچاتا ہے تو اسے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جنگ کی حالت میں ظاہری بات ہے، جنگ کی حالت بھی یہ وہ والی جنگ کی حالت نہیں ہے کہ میری کسی ذاتی دشمنی ہوگی. یہاں پر بھی جنگ کی حالت سے وہی مراد ہوگی کہ جب حق کو غالب کرنے کے لیے انسان اپنی کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے. ظاہری بات ہے اسٹیٹ کے لیول پہ ہوگا تو اسٹیٹ کے لیول پہ جنگ ہوگی، ذاتی لیول پہ ہوگا تو ذاتی لیول پہ تو ہم آج کل جنگ کر نہیں سکتے ہیں. نہ میں تلواریں چلا سکتا ہوں، نہ مجھے گن چلانی آتی ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میں تو بول ہی سکتا ہوں. تو گویا وہ کوشش جو میں اپنی تعین کر رہا ہوں، جس کا میں مکلف ہوں، وہاں تک میں کروں. تو یہاں پر سب سے بڑی اونچی، سب سے اونچی نیکی کیا ہوگی؟ سب سے اونچی ہے، سب سے بڑی نیکی یعنی اس صبر کے معاملے میں جہاں پر جو ہے وہ یہ ہوگی کہ انسان حق کا بول بالا کرے. اور جب انسان حق کا بول بالا کرے گا، اس کے لیے کام کرے گا، تو پھر اس پر فقر و فاقہ کا بھی خدشہ ہے آنے کا. لوگ کہیں گے بھائی ہم تم سے بائک آؤٹ کرتے ہیں، ہمیں تمہارے کچھ نہیں چاہیے، تم جو ہے نا تم ہر وقت ہمیں یہی کہتے رہتے ہو کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے وہ غلط ہے. پھر اس پر تکالیف بھی آئیں گی اور پھر اسے اپنے جو معاملات ہیں اس میں اسٹرگل بھی کرنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں جو سچے لوگ ہیں. اولئک ھم المتقون، اور یہی حقیقت میں متقی ہیں. گویا جس شخص میں ایمان نہیں، جس کی نیکی کا دار و مدار ایمان پر نہیں، جس کے خرچنے کا دار و مدار ایمان پر نہیں، جس کے عقائد کا، جس کے کانٹریکٹس کا دار و مدار ایمان پر نہیں، جس کے صبر کا دار و مدار ایمان پر نہیں، اس کی تمام زندگی
نہ اسے سچا کہا جا سکتا ہے اس کی زندگی میں، نہ ہی اسے متقی کہا جا سکتا ہے اس کی زندگی میں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اندر ایک تقوی کے اور نیکی کے اور اچھے کام کرنے کے جو اپنے تصورات بیٹھ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمارے ذہن کو خالی فرمائے، اور جو دین کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصل نیکی کا اور تقوی کا تصور ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔